الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن وسيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وغياثنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمته، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمته الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب قلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. صلاة السلام عليك يا حبيبي يا رسول اللہ. جگ دیوانہ میرے حضور کا ہے، جگ دیوانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. جس میں حیدر ہے فاطمہ حسنین، جس میں حیدر ہے فاطمہ حسنین، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. چمن کو کلی ہم کو علی پسند ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. چمن کو کلی ہم کو علی پسند ہے. واہ واہ واہ. جہاں کو ہے عزیز اپنی بادشاہت کی کرسی، ہم غلاموں کو بطول کی چوکھٹ پسند ہے. سبحان اللہ. تم ہی سے نسبت میری، تم ہی سے میری آس، تم ہی سے نسبت میری، تم ہی سے میری آس. کر دو کرم رکھ لو بھرم میرے محبوب کیا. سبحان اللہ. کر دو کرم رکھ لو بھرم میرے محبوب کیا. کیا کروں لے کے جھوٹے شان و عروج کو، کیا کروں لے کے جھوٹے شان و عروج کو. گر میں تمہارا نہ ہوا میرے محبوب کیا. اللہ. قدموں سے جڑ گیا جو بھی آپ کے، قدموں سے جڑ گیا جو بھی آپ کے، پا گیا وہ حقیقت عروج میرے محبوب کیا. سبحان اللہ. پا گیا وہ عروج حقیقی میرے محبوب کیا. کرم تمہارا محدود نہیں بارگاہ میں، کرم تمہارا محدود نہیں بارگاہ میں، ہر جگہ ہے کرم تمہارا میرے محبوب کیا. علم و عمل تقوی کچھ بھی نہیں میرے پاس، علم و عمل تقوی کچھ بھی نہیں میرے پاس. آپ کے کرم نے نوازا میرے محبوب کیا، آپ کے کرم نے نوازا میرے محبوب کیا. لوگوں نے پوچھا کون ہے تو کیا ہے تو، لوگوں نے پوچھا کون ہے تو کیا ہے تو. میں نے کہا میرے آقا میرے سیدی میرے مرشدی میرے مولائی میرے ماوا میرے مرجع میرے بابا ہے جانشین محبوب کیا. سبحان ہے اللہ. جانشین محبوب کیا. سبحان اللہ. حق محبوب، حق محبوب. سبحان اللہ. خواجہ میں کچھ بھی نہیں تقوی عمل، لیکن خواجہ میں کچھ نہیں تقوی عمل، لیکن
کیا یہ کم ہے یہ تمہارا ہے میرے محبوب پیا؟ واہ کیا یہ کم ہے یہ تمہارا ہے میرے محبوب پیا؟ نیچے کا مصرع برابر ہے، اوپر کا مصرع آپ کی سادگی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور باواز بلند سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان کہ اللہ پاک نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اس پر احسان یہ مولائی بنایا، اس پر احسان یہ حسنی حسینی بنایا، اس پر احسان یہ غوث و خواجہ کا چاہنے والا بنایا، اس پر احسان یہ دربار محبوب پیا کی غلامی عطا کی، اس پر احسان یہ خادم منہاج پیا بنایا. الحمدللہ آقا دادا پیر سیدی شاہ محبوب پیا علیہ رحمت الرضوان کے 23ویں عرس مبارک کی آج دوسری تقاریب غسل. الحمدللہ ذرا ہم اپنے مقدر پہ رشک کر کر سوچے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں. 2 تاریخیں آج غسل مبارک کی، کل کی سندل مبارک کی. یہ دونوں تاریخیں اتنی عظیم ہیں. آج 20 تاریخ سیدہ کائنات بی بی مالکنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ. کل 21 تاریخ مولا کائنات کی شہادت کی تاریخ. یہ وہ 2 عظیم ہستیوں کے 2 تاریخیں ہیں. ان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے نہ ایسا پیدا کیا نہ قیامت تک ایسا پیدا کرے گا. الحمدللہ دادا پیر سرکار کے عرس میں آنے والوں، یہ دونوں تاریخیں ہمارے مقدر کو جگانے کے لیے کافی. آئیے ذرا ہندوستان میں جس بات کی دھوم مچی ہوئی ہے کہ مسلمانوں میں عورتوں کو عزت نہیں دی جاتی، ان کو فوقیت نہیں دی جاتی، عورتوں کے درجے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آئیے میں بتاتا ہوں، جتنی مسلمانوں میں عورتوں کو عزت دی جاتی ہے، کوئی اور مذہب میں ان کو اتنی عزت اور اتنا مرتبہ نہیں دیا جا سکتا. عورتوں کی زندگی میں 3 مراحل آتے ہیں، 3 اسٹیج آتے ہیں، 3 مقام آتے ہیں. سب سے پہلے وہ پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ماں بنتی ہے. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے. جب بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہوتی ہے. سبحان اللہ. جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے اس کے اولاد کی جنت ہوتی ہے. آئے ذرا عظمت سیدہ کائنات تو دیکھے. جب وہ پیدا ہوئی تو رحمت بنی کس کے لیے؟ جو خود رحمت للعالمین ہے. جب وہ بیوی بنی تو آدھا ایمان بنی کس کا؟ جو خود کل
اور جب ماں بنی تو کس کی جنت قدموں کے نیچے ہے؟ جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے، وہ سیدہ کائنات بی بی مالکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ الحمدللہ در سے وابستہ ہے، اسی لیے عظمت اہل بیت ہمارے پاس ہے۔ در سے وابستگان ہے تو عظمت غوث و خواجہ ہمارے پاس ہے۔ پیر کے دامن کی وابستگی کا صدقہ ہے، ہم بزرگوں کے محفلوں میں جمع ہوتے ہیں۔ میں آج کوئی تقریر کے لیے نہیں ٹھہرا، میرے آقا سیدی کا حکم ہے، سیدی کے حکم پر میں صرف اپنا مختصر سا سبق سنا کر اپنی جگہ لے لوں۔ کون سیدہ کائنات؟ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جس کے ادب میں اٹھ کر کھڑے ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور خود محمد الرسول اللہ جس کے لیے کھڑے ہو جائے اسے سیدہ کائنات بی بی مالکہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیسی عظمت میرے سیدہ کائنات کی! امام حسین علی مقام جھولے میں سو رہے ہیں، ننھے سے ہیں میرے حسین، وہ جھولے میں سو رہے ہیں اور سیدہ کائنات جھولا جھلا رہی ہے۔ سیدہ کائنات جھولا جھلا رہی تھی، نیند نے سیدہ کو اپنی آغوش میں لے لیا، سیدہ کائنات کو آنکھ لگ گئی۔ مجھے ایک بات بتائیں، جھولے میں بچہ ہی تو تھا، جھولا اگر رک جاتا تو بچہ ہی تو اٹھ جاتا، لیکن نہیں، جھولا رکنے پہ تھا۔ اللہ نے جبرائیل کا حکم دیا، اے جبرائیل فوری نیچے چلے جاؤ، حسین کے جھولے کو جھلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو حسین نیند سے بیدار ہو جائے، حسین کے رونے سے سیدہ کی نیند خراب ہو جائے۔ سیدہ کائنات کی نیند کو بھی جس کی فکر ہے وہ پروردگار عالم ہے۔ اللہ کو یہ بات بھی گوارا نہیں کہ سیدہ کی نیند خراب ہو جائے، سیدہ کی نیند میں خلل پڑ جائے۔ آئے ذرا، میں نے جس آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک جو اللہ کا ولی ہے اسے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ بات تو ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اس آیات کریمہ کو ہم بار بار سنتے ہیں اور سمجھتے صرف یہی ہے کہ اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہماری سدا فکر یہی کہ اللہ والے اللہ کے دوست ہیں، ان کے ولی ہیں، یہی بات تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے، مگر میں اصل بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل بات کیا سمجھنا ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات کریمہ کو شروع کیسے کیا؟ شروع کیا تو الا فرمایا۔ الا کس جگہ کہا جاتا ہے؟ الا کا معنی تنبیہ کرنا ہے، الا کا معنی خبردار کرنا ہے، الا کا معنی وارننگ دینا ہے۔ تو میں بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا، مولا تو اپنے ولیوں کی بات کرنے
अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है नादान, मैं डरा नहीं रहा हूं, जता रहा हूं, समझा रहा हूं। जब मेरे वलियों का जिक्र करो, जब मेरे वलियों का जिक्र सुनो, जब मेरे वलियों की बारगाहों में आओ तो बड़े अदब व एहतराम के साथ आओ। क्यों बड़े अदब व एहतराम के साथ आए? क्योंकि जब मैं किसी को अपना महबूब करता हूं, जब मैं किसी को अपना वली करता हूं, तो मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बात करता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो काम लेता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। हद ये वो खत्म हो जाता है, मैं बाकी हो जाता हूं। अल्लाह के वलियों की बारगाहों में आने वालों, अल्लाह वालों ने हमको क्या सिखाया? जैसे दिल चाहो वैसे आ जाओ, जो मर्जी में आया वो कर लो। अभी हजरतुल अल्लामा मोहम्मद खान बियाबानी साहब ने बड़े खूब अंदाज में समझाया है। हजरत की अगर कुल जमा में बात करूं तो हमको हमारी औकात याद दिलाई है। पीर के अता करने पे इतराम नहीं, अपनी औकात में रहो। सरकार बंदा नवाज गेसू दराज अलैह रहमतुल रिजवान की बारगाह में बारहा हम सुने हैं, मैं समझता हूं बार बार सुनने की जरूरत है। सरकार पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी अलैह रहमत तशरीफ लाए। सरकार बंदा नवाज गेसू दराज अलैह रहमान ने क्या किया? सरकार बंदा नवाज के घुटने मुबारक को बोसा किया। सरकार बंदा नवाज घोड़े पे सवार थे, सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी घोड़े पे सवार थे, बंदा नवाज सरकार ने उनके घुटने को बोसा दिया। तो सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने फरमाया सैयद मोहम्मद और नीचे। तो सरकार बंदा नवाज और नीचे बोसा दिए, फिर फरमाया सैयद मोहम्मद और नीचे। तो सरकार बंदा नवाज ने पंजों को चूमा। सरकार पीर चिराग नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने फरमाया सैयद मोहम्मद और नीचे। तो बंदा नवाज ने घोड़े के पैर को बोसा दिया। पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने फरमाया सैयद मोहम्मद और नीचे। तो बंदा नवाज ने जमीन को बोसा दिया। कुछ देर बाद मुरीदों ने पूछा सरकार क्या माजरा था? आप बार बार फरमा रहे थे सैयद मोहम्मद और नीचे, सैयद मोहम्मद और नीचे, इसका माजरा क्या है? तो सरकार पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी फरमाते हैं मैं बारगाह रब्बुल इज्जत में देख रहा था, सैयद मोहम्मद जितना मेरे सामने झुक रहे थे, अल्लाह उनका दर्जात को उतना बुलंद फरमा रहा है। हमको झुकने से शर्म आने लगी है। सोचिए बंदा नवाज जब पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के घोड़े को, बंदा नवाज है अपने पीर के घोड़े के पैर को जब बोसा लेते हैं तो अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करता है। सोचे जरा, जितना सरकार बंदा नवाज झुकते गए दर्जात उतने बढ़ते गए। अब समझ में बात आ गई, हम पीर के सामने जितना तनेंगे उतना जमीन में धंसेंगे, जितना तनेंगे उतना धंसेंगे। याद रख, एक पीर साहब तालाब के पास खड़े होकर पत्थर को पानी में फेंका। मुरीदों की तरफ पलट कर पूछे क्या बात थी, ये पत्थर टूट क्यों गया? तो वहां हमारे जैसे होशियार मुरीद खड़े हुए थे जो दिल को नहीं दिमाग को चला। किसी ने कहा सरकार पत्थर वजन था इसलिए डूब गया।
کسی نے کہا پانی ہلکا تھا پتھر ڈوب گیا، تو پیر صاحب نے سب کے سوال جواب کو سنا اور خاموش ہو گئے۔ ایک وفادار مرید کھڑا ہوا تھا جو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پیر صاحب وہ مرید کی طرف پلٹ کر پوچھے کیا بات ہے، تو کیوں جواب نہیں دیتا؟ تو اس مرید نے گردن کو نیچے کیا، جواب دیا حضور پتھر کیوں ڈوبا یہ مجھے نہیں پتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ ڈوب گیا۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا محبوب، یا محبوب، یا پیر، یا پیر۔ کیا سمجھ میں آئی بات؟ ایک بات یہاں پر سمجھاؤں، اللہ جب ناراض ہوتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں کیونکہ عقیر ہے ان پڑھ، خود کا سمجھ میں آنا مشکل ہے، پیر کے کرم نے سمجھانے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ کوشش کر رہا ہوں کہ بات آسانی سے ہمارے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو رکس نہیں چھینتا۔ کیا کرتا؟ رکس نہیں چھینتا، سجدوں کی توفیق چھین لیتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کی ناراضگی کیسی ہے؟ رکس نہیں بند کرتا، تو تخت پہ بیٹھا ہے تو تخت سے نہیں اترتا، سجدوں کی توفیق چھین لیتا۔ جو بھایا یہ سوچتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھا، تو کیا نہیں پڑھا، انہیں پڑھنے نہیں دیا۔ اب جو بھایا یہ سوچتے ہیں پیر کی جوتیاں چومنے میں نہیں آیا، تو میں کہتا ہوں تو کیا نہیں آتا، وہ آنے نہیں دیا۔ تو نہیں آتا، تیری اوقات کیا، وہ آنے نہیں دیا۔ کیونکہ اللہ پاک اسی کو اپنے محبوبین کے قریب کرتا ہے جس کی مغفرت چاہتا ہے۔ فنا فی الشیخ پہلی منزل۔ میری بات آج تک یہ سمجھنے میں نہیں آتی فنا بولتے کس کو ہے۔ ہمارے صوفی انداز سے بات تو میری یہ سمجھ میں آئی کہ ہماری حماقت کے بعد بھی ہم فنا فی الشیخ ہیں، اپنی شان و شوکت کے خیال کے باوجود بھی ہم فنا فی الشیخ ہیں، ہم ہمارے غرور و تکبر کے بعد بھی فنا فی الشیخ ہے۔ یا پھر فنا فی الشیخ حقیقت میں وہ ہے جو اپنے وجود کو بھی اس کے جوتیوں پہ ختم کر دے، خود کا بھلانے اور اس کو یاد رکھے، یہ فنا فی الشیخ ہے۔ خود ہی یاد ہے، سمجھتا ہے فنا فی الشیخ ہے، یاد رکھ تو دھوکے میں ہے۔ فنا فی الشیخ وہ ہے جو اپنے وجود کو اس کی جوتیوں پہ مٹا دے۔ یاد رکھو صاحب، 4 درجے ہیں، 4 رشتے پیر اور مرید کے ہیں، جس میں پہلا مردے اور غسال کا ہے۔ ایک طریقہ بتایا، بندہ جو ہے گناہوں سے آلودہ ہو کر جب نیت بیعت کی کر کے کسی بزرگ کی بارگاہ میں آتا ہے، کسی پیر کامل سے بیعت لیتا ہے، تو گویا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا وہ اپنی ماں کی گود سے ابھی پیدا ہوا، اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے۔ میں یہاں سوچتا ہوں مردہ کہتا کس کو ہے؟ سمجھدار کو مردہ کہو گے؟ عقل مند کو مردہ کہو گے؟ میں کہنے والے کو مردہ
کہو گے یا پھر مردہ اس کو کہو گے جو سوچ نہیں سکتا، یا پھر مردہ اس کو کہو گے جو بول نہیں سکتا، یا مردہ اس کو کہو گے جس میں کوئی انا باقی نہیں ہے؟ اللہ والے کیا ارشاد فرمائے، اپنے آپ کو پیر کے حوالے ایسا کرو جیسے میت غسال کے حوالے کی جاتی ہے۔ تھوڑا ہمارے حالوں پر نظر ڈال کے دیکھیں، کبھی ہم نے اپنے آپ کو میت بنایا اور پیر کے قدموں میں رجوع کیا ہے؟ نہیں، ہم اپنی پوری عقل و شعور کے ساتھ آتے ہیں، ہم اپنی پوری کلاکاری کے ساتھ آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم خلافت کے قابل ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم درجات کے قابل ہیں، ہم سمجھتے ہیں مقام و منزلت ہم طے کر چکے ہیں۔ یاد رکھو مرید کی معراج اس کے جوتیوں میں ہے۔ معراج کا معنی کیا ہے؟ اپنی حد کو پار کر دے گا۔ مرید جب پیر کے جوتیاں چومتا ہے گویا وہ اپنی اوقات سے اوپر ہو جاتا ہے۔ پھر ابھی کیا چاہیے؟ کیا پیر نے ہم کو دامن میں لیا یہ کم نہیں ہے؟ پیر نے اپنی شفقت میں ہم کو لے لیا یہ کم نہیں ہے؟ ہماری مغفرت کی دلیل ہم کو مل گئی ہماری غلامی سے، کیا یہ کم نہیں ہے؟ صاحب وہ در پر آئے ہیں غلامی کی نیت سے آئے، فقط غلامی کریں، فقط پیر سے محبت کریں۔ یاد رکھیں محبت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، اور محبت کے قرینوں میں سب سے پہلا قرینہ ہے ادب۔ اور کمال تو دیکھو، نہ محبت کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ادب کی بھی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ کیا یہ کرم نوازی نہیں ہے؟ اگر ابتدا بتاتا تو شروع کون ہوتا، انتہا بتاتا تو پہنچتا کون؟ تو فضل ہوا، نہ ابتدا بتائی نہ انتہا بتائی۔ میرے عزیزو یاد رکھو یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم آج عرس محبوبیہ کی محفل میں حاضر ہیں۔ یاد رکھو فقط غلامی کے اور اپنے ذہنوں میں کچھ نہ رکھو، اپنے ذہنوں سے میں کے شر کو نکال دو۔ یاد رکھو پیر کا کاروبار کیسا ہے، ایک زندے کو مارتا ہے ایک مردے کو جلاتا ہے، زندہ نفس کو مارتا ہے مردہ دل کو جلاتا ہے۔ کیا یہ کم ہے؟ ہماری نفس مرنا کیا کم ہے؟ کیا ہمارا مردہ دل جینا کم ہے؟ اللہ والوں نے طریقہ بتایا ہے، 2 قدم کامیابی کے لیے کافی ہے۔ ایک مخلوق کی طرف بڑھاؤ تو ہماری میں کو نکال دو، دوسری اللہ کی طرف بڑھاؤ تو دنیا کو نکال دو۔ میں کہتا ہوں جب پیر بھائیوں کی طرف اپنا قدم بڑھاؤ تو اپنی میں کو نکال دو، ان سے محبت میں آسانی ہو جائے گی۔ اور جب بات عظمت کی پیر کی آ جائے تو ان کو بھی نکال دو، غلامی میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ پیر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔